الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنی فرسٹ غزل اسٹارٹ کریں گے اور ہماری غزل کے جو شاعر ہیں وہ حضرت موہانی ہیں۔ اب ہم ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں۔ ولادت ہے ان کی 1875، وفات ہے ان کی 1951۔ حضرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا اور حسرت جو تھا وہ ان کا تخلص تھا، تخلص استعمال کرتے تھے۔ وہ یوپی کے ضلع اناؤ کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ حضرت موہانی نے ابتدائی تعلیم جو تھی وہ اپنے گھر پر ہی حاصل کی اور فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ باقی تعلیم علی گڑھ کالج میں حاصل کی، یعنی بی اے کی تعلیم جو ہے وہ انہوں نے علی گڑھ سے حاصل کی تھی۔ 1908 میں ملک کے سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی بنا پر انہیں باغی قرار دیا گیا تھا اور قید بامشقت کی سزا ملی۔ حضرت موہانی جو ہیں شروع سے ہی ان کے اندر جو ہے وہ ایک باغی پن تھا، اور جب یہ علی گڑھ کالج سے جب وابستہ ہوئے تو وہاں پر جو ہے وہ ان کے اس شوق کو، بغاوت کو جو ہے وہ مزید جلا ملی تھی۔ تو یہ مختلف تحریکوں میں حصہ بھی لیتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو سزائیں بھی ملتی رہی ہیں۔ جب آپ علی گڑھ میں تھے تو وہاں سے جو ہے وہ آپ کو جب تحریک آزادی عروج پر تھی تو علی گڑھ سے ہی ڈگری لینے کے بعد جو ہے انہوں نے باقاعدہ تحریک آزادی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے علاوہ جب وہ علی گڑھ میں ہی تھے تو وہاں سے انہوں نے اپنا ایک رسالہ جاری کیا تھا جس کا نام تھا اردو معلیٰ۔ حضرت جو ہیں انہوں نے سودیشی تحریکوں میں بھی حصہ لیا ہے۔ سودیشی تحریک جو تھیں یہ وہ تحریکیں تھیں جو ہندوؤں نے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف چلائی تھی، جس میں وہ چاہتے تھے کہ انگریز جو ہے وہ تقسیم بنگال کا فیصلہ واپس لے لیں، کیونکہ مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ تقسیم بنگال کر کے مسلمانوں کو وہاں پر جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے گا یا مسلمانوں کو ایک الگ صوبہ دیا جائے گا۔ تو ہندوؤں نے جو ہے وہ اس کی مخالفت میں وہ تحریک چلائی تھی، کیونکہ حضرت موہانی جو ہیں وہ شروع میں جو ہے وہ پہلے کانگریسی تھے، وہ کانگریس کی جماعت میں تھے، اور گورنمنٹ جو تھی اس وقت کی انگریز حکومت جو تھی وہ کانگریس کے خلاف تھی۔ تو چنانچہ 1909 میں جب انہوں نے اپنا ایک مضمون شائع کیا تھا تو وہاں انگریزوں نے جو ہے اس حکومت نے جو ہے ان کو اس مضمون شائع کرنے پر جیل بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ مسلمانوں کی جو مسلم لیگ ہے اس میں شامل ہو گئے تھے، اور تحریک آزادی کی کوشش میں جو ہے ان کو کئی بار سزا دی گئی، ان کو قید میں رکھا گیا اور کئی بار رہا بھی ہوئے یہ وہاں سے۔ علامہ شبلی جو ہیں، مولانا شبلی نعمانی جو ہیں، وہ ان کو کہتے تھے کہ حضرت تم آدمی ہو یا جن، پہلے تم شاعر تھے اور پھر سیاستدان بن گئے۔ یعنی ایک ہی ٹائم میں انہوں نے اتنا کام کیا کہ یہ اپنی شاعری بھی کرتے تھے اور یہ سیاستدان بھی بن چکے تھے، مختلف تحریکوں میں حصہ لیتے تھے اور پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ جب یہ شروع میں شاعری لکھتے تھے تو انہوں نے اپنا کلام جو ہے تسنیم لکھنوی کو یہ دکھایا کرتے تھے، وہ ان کے استاد تھے، اور خود بھی تسنیم لکھنوی جو ہیں وہ خود بھی ایک بہت بڑے شاعر رہ چکے ہیں۔ حضرت موہانی جو ہیں وہ درویش صفت انسان تھے، یعنی بہت سادہ فقیروں والا مزاج تھا، یعنی سادگی پسند تھے اور بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت جو تھے وہ ایک بے باک اور نڈر انسان تھے، یعنی وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے اور اپنی بات جو ہے وہ بلا جھجک جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے۔ وہ ہر بات کو بے ساختہ کہنے کے عادی تھے۔ روانی اور سلاست ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ ان کے کلام میں جو ہے وہ روانی ہے اور وہ سادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یہی ان کے کلام کی نمایاں واضح خوبی تھی۔ بیان میں شگفتگی ہے، ان کی شاعری موسیقی اور ترنم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے جو شاعری کی وہ سر کے ساتھ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں پیش کی گئی۔ جذبات و احساسات کی فراوانی سے ان کا کلام مالا مال ہے، یعنی ان کے کلام میں جو ہے وہ احساسات بھی ہیں اور جذبات بھی ہیں اور بہت زیادہ اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ انہوں نے روایت اور ایک نئے تقاضوں کو ملا کر غزل میں وسعت پیدا کی ہے، یعنی ان کی شاعری جو ہے وہ باقاعدہ ایک سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ ان کی غزل میں عشق و محبت کی رنگین فضا پائی جاتی ہے، کہیں کہیں جو ہے اداسی کا رنگ اور قید و بند کی مشقت کی جھلک بھی ان کے کلام میں نظر آ جاتی ہے، یعنی وہ جو تحریک آزادی کے لیے جو کوششیں تھیں اور اسی کی کوشش میں جو ہے جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کے کلام میں اس چیز کی بھی جھلک نظر آتی ہے۔ جب حضرت جیل میں قید کیے گئے کئی بار تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کی مالی حالت جو تھی وہ بھی تباہ ہو گئی۔ ان کا جو رسالہ تھا اردو معلیٰ وہ بھی بند ہو چکا تھا، مگر ان تمام مصیبتوں کو جو ہے وہ انہوں نے بہت خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو برداشت کیا۔
اور شاعری اور اردو ادب لکھنے کا کام جو تھا وہ باقاعدہ جاری تھا ان کا۔ نعت گوئی میں ان کو بہت بلند مقام ہے، یعنی نعت کو پڑھنے میں بھی ان کا بہت بلند مقام ہے، نہ صرف لکھتے تھے بلکہ نعت گوئی بھی کیا کرتے تھے۔ انہیں رئیس المتغزلین یعنی غزل کہنے والوں کا سردار اس لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں الفاظ کا الٹ پھیر نہیں، بیان کی شگفتگی، خیال کی جولائی، عشق کی رنگینی اور حسن کی رعنائی میں ان کے کلام جو ہے وہ لاجواب ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے کلام میں شگفتہ بیان کا اظہار کیا ہے، خیالات کو جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور حسن کا جو نکھار ہے وہ ان کے کلام کی واضح خوبی ہے اور ایسی کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ حسن بندش، جدت تخیل اور درد عشق کے اعتبار سے ان کی غزل اپنے ہم عصروں میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی اپنے اس وقت کے جو شاعر تھے، ہم زمانہ شاعر تھے، ان سے ان کا مقام تھا وہ دوسروں سے ہٹ کے تھا، ان کو ایک الگ حیثیت حاصل تھی، کیونکہ ان کے کلام میں جو ہے وہ ایک ساتھ حسن بندش یعنی حسن کی خوبصورتی کو بھی بیان کیا گیا، محبوب کے حسن کی خوبصورتی، جدت خیال، نئے خیالات کو اس میں بیان کیا گیا، اور عشق میں ملنے والے درد کو جو ہے وہ اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شعری مجموعے ان کے کلیات حسرت، شرح دیوان کلام، مشاہدات زنداں، انتخاب حسن، کلام حسرت۔